اب یہ جو بقیہ 3 رکوع ہیں 21ویں پارے میں آ رہے ہیں، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں 2 لڑیاں ہیں بٹی ہوئی۔ ایک لڑی ہے خطاب اہل ایمان سے، یہاں ایک جگہ آپ کو مل جائے گا کہ براہ راست خطاب بھی ہے، یا عبادی الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا والا جو ہے کہ جو مدنی صورتوں میں جو خطاب کا صیغہ ہے وہ تو یہاں بھی نہیں آیا، لیکن براہ راست خطاب کیا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر گنتی کریں گے تو کچھ 10 احکام اور دیے گئے ہیں ان لوگوں کو جو دین کے لیے کسی محنت کے اندر جد و جہد میں، اس کو غالب کرنے کی کسی کوشش میں، اس کی تحریک میں، اس کی دعوت میں لگے ہوئے ہوں، اور اس میں ان کے لیے مصائب ہوں، مشکلات ہوں، تکالیف ہوں، پریشانیاں ہوں، تو ان کے لیے کیا ہدایات ہیں۔ سب سے پہلی ہدایت 100 ہدایتوں کی ایک ہدایت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کرتے رہا کرو اس شے کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی جانب کتاب میں سے۔ یہی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ کہف میں بھی، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ وہی بات، سب سے بڑا سہارا بندہ مومن کا کیا ہے؟ اللہ پر جتنا یقین ہوگا، اللہ پر جتنا بھروسہ ہوگا، اللہ سے جتنا تعلق ہوگا اتنا ہی صبر کرے گا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ تعلق کا سب سے بڑے ذریعہ یہ قرآن مجید ہے۔ طرفوا بِأَيْدِيكُمْ وَطَرَفُوا بِيَدِ اللَّهِ، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کردہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا یہ اللہ کی رسی ہے، مضبوطی کے ساتھ تھام لو اس کو، یہ تنی ہوئی ہے زمین سے آسمان تک۔ تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تو اس کے لیے یہ کہ قرآن پڑھا کرو۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور قرآن کے بعد نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ یہ نماز جو ہے اقم الصلاۃ لذکری، یہ سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھ آئے ہیں، حضرت موسیٰ کو پہلی وحی ہو رہی ہے، پہلی گفتگو ہو رہی ہے کوہ طور پر، اقم الصلاۃ لذکری ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، یقیناً یہ نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے بھی اور برے کاموں سے بھی۔ وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، اور جان لو اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے۔ یہاں ذکر کو علیحدہ نہ سمجھیں، یہی ذکر ہے، قرآن جو ہے الذکر ہے۔ ہم نے سورہ ہجر میں دیکھا الذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو ذکر میں سب سے پہلے قرآن ہے۔ نمبر 2 اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ قرآن تو ہے ہی مجسم ذکر، نماز ذکر کے لیے ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ادعیہ معصورہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، زندگی کا ہر کام کرتے ہوئے دعا ہے۔ آپ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، نکل رہے ہیں تو دعا ہے، گھر سے باہر جا رہے ہیں دعا ہے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے، شیشہ دیکھا ہے تو دعا ہے، کپڑے بدلے ہیں دعا ہے، ہر کام کیجئے وہ، لیکن یہ کہ آپ کا اس وقت اللہ کے ساتھ ذہنی رشتہ قائم رہتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو بھی اور حضور نے فرمائے ہیں، یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور اللہ اکبر، یہ بھی ذکر ہے۔ تو یہ تمام شکلیں ذکر کی ہیں، صرف کسی ایک شے کو ذکر نہ سمجھے ہمارے ہاں یہ بن گیا بس اللہ اللہ کر رہے ہیں تو ذکر ہے، نہیں، ذکر میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ایک تو یہ ہدایت ہو گئی، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ دوسری ہدایت ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، جنہیں پہلے تم سے کتاب دی گئی تھی ان سے جھگڑا مت کرو مگر بہترین طریقے پر، ان سے بات کرو تو بڑے ہی اسلوب سے کرو، خوبصورتی سے کرو، بات کو سمجھانے کے لیے کرو، ان کی توہین نہ ہو کہ جذبات کو آپ بھڑکنے نہ دیں، ان میں حمیت جاہلی جو ہے اپنی امکانیت تک تو کوشش کریں کہ وہ بھڑکے نہ، باقی پھر وہ جو کرتے ہیں اللہ کے ہاں وہ ذمہ دار ہوں گے، لیکن ان سے گفتگو کرو تو بڑے عمدگی کے ساتھ کرو۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے جو ان میں سے نا انصافی پر تل گئے ہوں۔ اب یہ استثناء جو ہے 2 معنی میں ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ ان سے مجادلہ کرو ہی نہ، اور دوسرے یہ کہ اگر ان کے ساتھ کسی وقت کوئی سختی بھی کرنی پڑے، کوئی سخت جملہ بھی کہنا پڑے تو اجازت ہوگی، جہاں معلوم ہو جائے کہ یہ ہٹ درمی کے اوپر جو ہے آ گیا ہے تو وہاں اس دونوں کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ وَقُولُوا، لیکن تمہیں ان سے کہنا کیا ہے یہ بھی سمجھ لو، تاکہ اب اس کو یہ سمجھیے کہ یہ ہمیں مسلمانوں میں جب کام کرنا ہے، مسلمان سو گئے ہیں، بھول گئے اپنے سبق کو، انہیں یاد دلانا ہے تو اسی انداز میں انہیں یاد دلانا ہے۔ قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ان سے کہو بھائی ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ وَإِلٰہُنَا وَإِلٰہُکُمْ واحد، اور یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا خدا کوئی اور ہے تمہارا خدا کوئی اور ہے، ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی تو ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے سامنے فرما بردارانہ اپنا سر جھکا چکے ہیں۔
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے نبی اسی طرح ہم نے آپ کی جانب یہ کتاب نازل کی ہے. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یہود اور نصارہ، ان میں بھی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے یا جو ایمان لا رہے ہیں. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ آئے تھے کچھ لوگ جو حبشہ سے ایک وفد کی شکل میں، اور مکے والوں نے انہیں ستایا بھی، استہزاء بھی کیا، لیکن وہ لوگ وہ تھے جو پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، عیسائی تھے، اور اب محمد پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوہرا اجر دیا، مرتين. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے یعنی مشرکین مکہ میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور بھی لا رہے ہیں یا لائیں گے. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات کا انکار تو نہیں کرتے سوائے وہی کہ جو ناشکرے ہیں اور جو کفر کر اڑ گئے ہوں. اب ایک اور دیکھیے دلیل. اب یہ حصہ جو ہے یہ دوسری ڈوری آ گئی کہ جس میں روئے سخن جو ہے مشرکین کے ساتھ رد و قضا والی بات ہے. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، ارے نبی آپ تو اس سے پہلے، اس قرآن کے آپ پر نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے. آپ دنیاوی اعتبار سے پڑھے ہوئے آدمی ہیں ہی نہیں، آپ نے تعلیم حاصل کی نہیں، لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ ہی آپ اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، کوئی کتاب لکھتے تھے، نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے. اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تو اس شکل میں تو ان کو جو اس کو باطل قرار دے رہے ہیں یہ لوگ جو جھوٹے کہہ رہے ہیں محمد کو، اس شکل میں تو پھر ان کے پاس کوئی کا کوئی شک کرنے کی گنجائش ہو جاتی کہ یہ بڑا لکھنے پڑھنے والے آدمی تھے، مشق کرتے کرتے بہت اچھی چیزیں بھی لکھنے لگے ہیں، اب ان کی زبان جو ہے مچ گئی ہے، قلم جو ہے وہ مچ گیا ہے، لہذا آپ قرآن جیسی شے بھی تصنیف کر لی انہوں نے. اگر پہلے سے یہ عمل ہوتا، لیکن تم تو جانتے ہو کہ ہمارے اس نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو کبھی لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، اے نبی آپ تو نہیں پڑھا کرتے تھے اس کتاب سے پہلے کوئی کتاب. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ آپ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تب تو ان لوگوں کو شک کرنے کی گنجائش پیدا ہو جاتی. بل هُوَ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، بلکہ یہ تو آیات بینات ہیں، بڑی روشن ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے، وہ جانتے ہیں سابقہ جو کتابوں والے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو ظالم ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی جاتی ان کے اوپر کوئی نشانیاں ان کے رب کی طرف سے. وہی باتیں جو مستقل طور پر چلی آ رہی ہیں. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ مِنْ اللَّهِ، نبی کہہ دیجئے نشانیوں کا اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اے محمد ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ کیا یہ قرآن معجزہ نہیں ہے؟ کتنی مرتبہ ان کو چیلنج کیا گیا اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، 10 صورتیں بنا لاؤ، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ کیا یہ عاجز نہیں آ چکے ہیں؟ اولم یکفہم، تو کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں؟ اگر تو حق کا طالب ہو، ہدایت کا طالب ہو، تو یہ نشانی بھی کافی ہے. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں رحمت ہے اور یاد دہانی ہے، تذکیر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مانتے ہیں. قل کفی باللہ بینی و بین شہیدا بینکم شہیدا، کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے بطور گواہ. وہ جانتا ہے کہ اس نے مجھے رسول بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ قرآن اس نے مجھ پر نازل کیا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں، وکفروا باللہ، اور اللہ کا کفر کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یقیناً وہی لوگ ہوں گے جو خسارے پانے والے ہیں. ویستعجلونک بالعذاب، یہ جلدی مچا رہے ہیں کہ لے آؤ عذاب. ولولا اجل مسمى، اور اگر پہلے سے ایک وقت معین طے نہ ہو چکا ہوتا، لجاءہم العذاب، تو پھر ان پر عذاب آ چکا ہوتا. ولا یاتینہم بغتۃ، اور وہ ان پر آئے گا تو اچانک آئے گا. وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. یستعجلونک بالعذاب، یہ نبی پھر دوبارہ یہ الفاظ آئے، نوٹ کیجئے، بہت لطیف بات ہے. یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ مُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، حالانکہ جہنم ان کا احاطہ کر چکی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی شہر کے باہر دشمن آ چکا ہو اور اس نے محاصرہ کر لیا ہو، شہر والوں کو پتہ ہی نہ ہو. تو اس طریقے سے وہ چونکہ غیر مرئی ہے، جہنم نظر نہیں آ رہی، ورنہ حقیقت میں تو جہنم ان کا احاطہ کر چکی ہے. یوم یغشاہم العذاب، جس دن کے عذاب ان کو آ کر ڈھانپ لے گا، ان پر چھا جائے گا. من فوقہم و من تحت ارجلہم، ان کے اوپر سے بھی اور ان کے نیچے سے بھی، ان کے قدموں کے نیچے سے بھی. ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، اور پھر کہا جائے گا چکھو اپنے کرتوتوں کا مزہ. اب یہاں وہ تیسری ہدایت آ رہی، دو پہلے میں نے گنوائی تھی. اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. دوسری ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی احسن الا الذین ظلموا منہم.
اب دیکھیے تیسری، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو۔ پورے مکی قرآن میں یہ آیت ہے براہ راست خطاب، اور یا آئے گی آگے چل کر یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، بس یا ایھا الذین آمنوا یہ مکی مدنی دور کی اصطلاح ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا بڑا اس میں جو ہے نا بڑی عنایت ہے، شفقت ہے، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی کشادہ ہے۔ کیا معنی ہے؟ اگر مکے میں تم پر تمہارا قافیہ تنگ کر دیا گیا ہے، اگر مکے میں زندگی تمہارے لیے محال کر دی گئی ہے توحید پر رہتے ہوئے، چھوڑ دو اس مکے کو۔ یہ ہجرت کا اشارہ ہے، در حقیقت ہجرت حبشہ جو ہے یہ اس کی طرف رہنمائی ہے اس آیت کے اندر، کہ چلے جاؤ، اگر یہاں برداشت سے باہر ہو رہا ہے، تمہارے لیے ناقابل برداشت اگر ہو رہا ہے یہاں کا معاملہ، اور نہیں مزید طور پر ہندر پاتے، تو اس ملک کو چھوڑ، اس جگہ کو چھوڑ دو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی کشادہ ہے، فایای فاعبدون، پس صرف میری ہی بندگی کرو۔ چوتھی ہدایت، کل نفس ذائقۃ الموت، دیکھو موت تو آنی ہی آنی ہے، آج آ جائے کل آ جائے، آج نہ آئے کل آ جائے گی۔ آخر عمار اور یاسر کو ابو جہل نے اگر فرض کرو کہ ذبح کر دیا ہے، تو فرض کیجئے کہ چند دن اور جیتے تو موت تو پھر بھی آنی تھی نا۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، اگر یہ بات ذہن میں رہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، آج نہیں تو کل، تو پھر بھی انسان جو ہے اس کے اندر ہمت بنی رہے گی کہ میں خام اپنی زندگی بچانے کے لیے حق کو چھوڑوں اور باطل سے ساز باز کروں، اس سے مصالحت کروں۔ ثم الینا ترجعون، اور پھر تم ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ پانچویں بات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہمارے اس وعدے پر پختہ یقین رکھو کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ہم لازماً ان کو جگہ دیں گے اس جنت کے بالا خانوں میں، جو سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آیا تھا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، انہیں غرفہ بالا خانہ ملے گا۔ تو من الجنت غرفاً، جروں کے بالا خانے ملیں گے جنت کے، تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، کیا ہی اچھا ہوگا عمل کرنے والوں کا اجر۔ چھٹی بات، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ کہ جو صبر کریں اور اپنے رب پر توکل کریں۔ صبر کرو اور توکل کرو، دو ہی چیزیں ہیں، جو آئے جھیلو، صبر کرو، برداشت کرو، اور جو کچھ کرنا ہے اس میں توکل اللہ پر ہو، اپنی ذات پر نہیں، اپنی طاقت پر نہیں، اپنی صلاحیت پر نہیں، اپنی ذہانت پر نہیں، اپنی فطانت پر نہیں، اپنی لیاقت پر نہیں، سارا توکل اللہ، نہ مادی اسباب و وسائل پر۔ اگلی ہدایت اور آ رہی ہے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، یہ بھی نہ سمجھو کہ تمہارا رزق جو ہے کسی کے قبضے میں ہے وہ روک دے گا، اور تمہیں کیا کھاؤ گے کیا پیو گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، تم دیکھتے نہیں کتنے حیوانات ہیں زمین میں، لا تحمل رزقها، کیا وہ اپنا رزق اٹھائے پھرتے ہیں؟ بڑا پیارے الفاظ ہیں انجیل میں، متی کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا جو پہاڑی کا وعظ ہے، اس میں انہوں نے اپنے شاگردوں سے خطاب کر کے کہا، کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤ گے کیا پیو گے؟ جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے؟ نہ وہ کاشت کرتی ہیں، نہ ہل چلاتی ہیں، نہ بیج بوتی ہیں، نہ فصل کاٹ کر کہیں رکھتی ہیں، نہ کھتے بھرتی ہیں، پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ خالی پیٹ صبح گھر سے نکلتی ہیں، شام کو آسودہ ہو کر آ جاتی ہیں۔ تو جو رب تمہارا جو رب ان کو چڑیوں کو کھلا رہا ہے وہ تمہیں نہیں کھلائے گا؟ اور کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا پہنو گے، لباس کہاں سے ملے گا؟ جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ جتنا خوبصورت لباس اس کو اللہ نے دیکھ رکھا ہے؟ یہ جو بھی پودے ہیں اور جو پھول ہیں ان کے، تو سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا، ویسا خوبصورت لباس تو سلیمان کو بھی میسر نہیں تھا جو اللہ نے ان پھولوں کو دے رکھا ہے۔ تو غور کرو، جو وہ زمین کی اس گھاس پھوس کو، ان پودوں کو اس قدر حسین لباس دے رہا ہے، عمدہ لباس دے رہا ہے، جو ابھی ہیں اور کل نہیں ہوں گے، یا یہ کہ کاٹ کر اور وہ چولہوں میں جلا دی جائے گی گھاس، تو کیا وہ تمہیں نہیں پہنائے گا؟ لیکن تم یقین نہیں کرتے۔ توکل اور ایمان، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جائیں گی۔ جتنا اللہ پر ایمان ہے اتنا ہی توکل ہوگا، جتنا ایمان کمزور ہے توکل بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو الذین صبروا علی ربہم یتوکلون وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها، یہ سارے جو ہیں چوپائے اپنا رزق لیے نہیں پھرتے، اللہ یرزقها وایاکم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا، وہو السمیع العلیم، اور یقیناً وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسے معلوم نہ ہو کہ میرا بندہ بھوکا ہے، میرا وفادار، میرا سپاہی، میرے دین کے لیے کام کرنے والا، اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کو احتیاج ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے،
وہ نہ معلوم کس کے دل میں ڈالے گا کہ جو اس کے لیے ذریعہ بنا دے گا اس کو، اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد وہ دوسری کڑی آ گئی کہ جس میں پھر اب وہ مشرکین مکہ سے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اگر ان سے آپ پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ نے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے یہ لوٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، یہ اللہ ہی ہے کہ جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے ماپ تول کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے برسایا آسمان سے پانی اور زندہ کیا زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے فوراً اللہ نے کیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو پھر کل حمد کل شکر بھی اللہ ہی کے لیے ہے، بل اکثرہم لا یعقلون، لیکن یہ لوگ ان کی اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی۔ اب اگلی اور ہدایت آ رہی اہل ایمان کے لیے، وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ دیکھو مسلمانوں، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کے سوا کچھ نہیں، کھیل ہے، کچھ جی کا بہلا لینا ہے، یہ ڈرامہ ہے جو ہو رہا ہے۔ یہاں بادشاہ ہوتا ہے کچھ عرصے کے لیے، بادشاہ جیسے ڈرامے میں بادشاہ ہوتا ہے، لیکن جب مرے گا تو کیا وہ بادشاہت کہاں رہ جائے گی؟ ایسے ہی ڈرامے سے نکل آئے گا، لباس اتار دے گا تو ایک ایکٹر کا ایکٹر ہے، چاہے وہ فقیر تھا پہلے اس ڈرامے کے اندر اور دوسرا ایکٹر جو ہے بادشاہ تھا، باہر نکل کر 3 گھنٹے کے بعد دونوں کے دونوں ایک جیسے ہیں، اور نہ وہ بادشاہ ہے نہ وہ فقیر ہے۔ یہ ہے عارضی سا ہے، لیکن یہ کہ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، یقیناً آخرت کا گھر وہ ہے اصل زندگی وہ ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا، لو کنا نعلم، کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، آخرت کو صرف مان لینا کہ ہاں آخرت ہے، بعد سے بعد الموت ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ معلوم ہو کہ اصل زندگی وہی ہے۔ میں نے جو اس کی تشبیہ جو ہے بیان کی ہے بعض مواقع پر، کہ ایک کتاب ہوتی ہے، اس کا دیباچہ بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی ضمیمہ بھی ہوتا ہے، چھوٹا سا ضمیمہ۔ ہمارا جو تصور ہے وہ یہ کہ اصل کتاب زندگی تو یہ دنیا کی زندگی ہے، ہاں ایک ضمیمہ اب لگا ہوا ہے آخرت کا، اس کی اہمیت ہمارے نزدیک اتنی ہے۔ ضمیمہ ہے بس، دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی تو دیباچہ ہے، اصل کتاب جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ ریشو پروپورشن کم سے کم، حالانکہ ویسے تو فائنائٹ اور انفائنائٹ کے درمیان کوئی ریشو پروپورشن ہو ہی نہیں سکتی، ایک لامحدود زندگی اور ایک محدود زندگی، کیا اس میں ریشو پروپورشن ہوگی؟ لیکن یہ کہ پھر بھی اگر کوئی کرنی ہے تو دیباچہ اور کتاب زندگی اصل موت کے بعد کھلے گی، یہ دیباچہ ہے، یہ مقدمہ ہے۔ ہم نے کیا سمجھا ہے اصل زندگی کتاب زندگی یہ ہے، ہاں ایک ضمیمہ بھی اس کے ساتھ ہے جس کا نام آخرت ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر انہی مشرکین سے پھر خطاب ہو رہا ہے، اور یہ مضمون کئی بار آ چکا ہے۔ جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر یہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم الی البر، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، تو پھر یہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ یہ ناشکری کریں اور کفر کریں ہماری دی ہوئی نعمتوں کی، ولیتمتعوا، اور تاکہ بس مزے اڑا لیں۔ فسوف یعلمون، پھر یہ جان لیں گے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اصل حقیقت تو اس وقت کھلے گی۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، یہ پھر اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو ان کے لیے امن کی جگہ بنا دیا ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور لوگ جو ہیں اچک لیے جاتے ہیں ان کے ارد گرد سے، باقی عرب کے اندر تو امن و امان تھا ہی نہیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا یہ کفران کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے کوئی چیز گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دی، اور اسی طرح وہ شخص کہ جس نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کی تکذیب کر دی جبکہ اس کے پاس آیا۔ یہ دونوں ہم بدن جرم ہیں، یعنی اگر میں جھوٹ موٹ قرآن جو ہے خود تصنیف کر کے اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم اور گناہ گار کوئی نہیں۔ لیکن یہ بھی سوچ لو، اگر واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور تم اس کی تکذیب کر رہے ہو تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔
الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ان کافروں کا؟ اور آخری آیت جو ہے پھر اسی سیغے میں لنہدین والذین جاہدوا فینا، اہل ایمان کے دلجوئی کے لیے گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہماری راہ میں جہاد کریں، محنت کریں، کوشش کریں، جد و جہد کریں، قربانیاں دیں، اظہار کریں، انہیں مطمئن رہنا چاہیے ہمارا پختہ وعدہ ہے، مؤکد وعدہ ہے، ہم لازماً ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ساتھ ہے اہل احسان کے، جو اللہ تعالیٰ کے پر ایمان اور یقین اس درجے کا رکھتے ہوں اور اس کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہوں، تو اللہ ان کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی نصرت ساتھ ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہے، اللہ کی تائید ساتھ ہے۔